بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ایسے کون سے وقت ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دعائیں قبول کرتے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ 100% گارنٹی ہے کہ ان وقتوں میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اور تہجد کے بینیفٹس، تہجد کی فضیلت اور تہجد کا وقت، صحیح وقت کیا ہے، اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں، اور تہجد میں کیسے دعائیں کریں، اور تہجد کی بس یہ سمجھ لیں کہ میں آج آپ کو وہ چیز سکھانے والی ہوں جس کی وجہ سے کبھی آپ کو تہجد سے ریلیٹڈ کچھ بھی کویشچن نہیں کرنا پڑے گا کسی کو انشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، جتنے بھی میرے بہن بھائی رہ جاتے ہیں میں آپ لوگوں کے نام کے ساتھ نہ کروا کے سب کے لیے جو دعا کرواتی ہوں اس میں آپ بھی آتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو میں دعا نہیں ہوئی تو آپ نیکسٹ ویڈیو میں کمنٹس کر سکتے ہیں، پھر اس سے نیکسٹ میں کر سکتے ہیں، کیونکہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے دعا کروانے کی کوشش کرتی ہوں، اور پھر لوگ میں جو آپ لوگوں سے کہنے ہوئے وہ نہیں سنتے، صرف دعا والا پورشن دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے ان کے لیے دعا نہیں کروائی ہے، اور میں ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروا دیتی ہوں اور پھر بھی آپ لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعا نہیں کروائی، کیونکہ آپ ساری ویڈیو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ ساری ویڈیو دیکھیں، چاہے وہ آپ کے مطلب کی بھی نہ ہو، تاکہ آپ دوسروں کو موٹیویٹ کر سکیں۔ اور جن لوگوں کو میری ویڈیوز دیکھ کے غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں ایک ویڈیو میں کچھ کہہ رہی ہوں دوسری میں کچھ کہہ رہی ہوں، پلیز دونوں ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں۔ میں نے ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے کہا ہے کہ آپ کسی نامحرم کے ساتھ رشتہ مت رکھیں۔ اگر کوئی آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا، تو ڈائریکٹ اس سے کہیں کہ پھر ٹھیک ہے کہ آپ پرپوزل میرے گھر پر لے کر آئیں، نکاح کروائیں، اور مجھے نہیں رہنا ہے اس حرام ریلیشن شپ میں، کیونکہ اس ریلیشن شپ کا اینڈ یہی ہوتا ہے کہ لڑکے آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ 99% لڑکے چھوڑتے ہیں، اونلی 1% جو ہوتے ہیں گرلز چھوڑ دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان لوگوں کے لیے دعائیں کریں گے جو بہت زیادہ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اور اینڈ اس کا پارٹ آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ ہم سب کے لیے دعا کریں گے، جتنے بھی لوگ اس دعا کا حصہ نہیں بن پائے نام کے ساتھ، تو ہم ان کے لیے ویسے ہی دعا کریں گے۔ سب سے پہلی دعا ہے نیہا کے لیے۔ نیہا لکھتی ہے، میرے لیے دعا کریں، میری شادی 8 مہینے پہلے ہوئی تھی، رشتہ ٹوٹ گیا، میرا ہسبینڈ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں، پلیز میرے لیے دعا کریں۔ ویسے تو سب کچھ ناممکن ہے، اور یہ کہتے ہیں میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں، میں انہی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان کرے۔ آپ 5 وقت کی فرض نماز کی پابندی کریں، تہجد پڑھیں، استغفار پڑھیں کثرت سے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے شوہر کے دل کو نرم کر دے، اور اللہ سے میں بھی دعا کروں گی آپ کے لیے، اور پلیز ان کے لیے سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے، تاکہ ان کے شوہر ان کو واپس اپنے گھر لے جائیں۔ نیکسٹ دعا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ پلیز میرے لیے دعا کریں کہ میری شادی ہو جائے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں آسانی کرے۔ اور دوسری دعا ہے، عائشہ لکھتے ہیں پلیز میری آپی کے لیے دعا کیجیے گا، آپی کو اس سال اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے انشاءاللہ، اور اپنی آپی سے کہیں کہ وہ تہجد پڑھیں اور تہجد میں اولاد کی دعا کریں، اور 7 مبین کا ایک وظیفہ ہے وہ کر سکتی ہیں تو کر لیں، نہیں تو استغفار کثرت سے پڑھا کریں۔ اور نیکسٹ دعا ہے، یہ لکھتے ہیں آپی پلیز میرے لیے دعا کرنا، میری سگائی ٹوٹ گئی، پلیز آپ دعا کرو کہ پھر سے میری سگائی ہو جائے اسی لڑکے کے ساتھ، پلیز دعا کریں سگائی پھر سے جڑ جائے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سیدھا ڈائریکٹ آپ کا نکاح کروا دے۔ انگیجمنٹ تو ٹوٹ جاتی ہیں، اسی لیے ڈائریکٹ نکاح کیا کریں، رخصتی چاہے 1-2 سال بعد کر لیا کریں۔ اب نیکسٹ دعا ہے، یہ لکھتے ہیں کہ پلیز میرے لیے دعا کرنا، جس سے میں پیار کرتی ہوں اس کا رشتہ کر دیا ہے اس کے گھر والوں نے، 14 سال کا پیار ہے، پلیز وہ رشتہ ہٹ جائے، میرے لیے دعا کرنا کہ ہمارا نکاح ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو 14 سال بات کرتے ہوئے ہوا یا پسند کرتے ہوا، لیکن آپ نے 14 سال میں نکاح کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ چاہے آپ کی ایج بھی کم تھی، پھر بھی آپ کو نکاح کروانا چاہیے تھا، اور اس لڑکے سے بھی کہنا چاہیے تھا کہ وہ آپ کے گھر پہ رشتہ بھیجے، اور آپ لوگوں نے نکاح کرنا ہے۔ کوئی بھی کسی کے ساتھ اگر تعلق رکھتا ہے تو یہ مت سوچیں کہ وہ آپ سے شادی کرے گا، بہت کم چانس ہیں، اسی لیے کہتی ہوں کہ تعلق مت بنائیں، رشتہ مت رکھیں۔ ہاں اگر آپ کو بھی پسند ہے تو آپ اللہ سے ڈائریکٹ اس انسان کو مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ یہ دیکھیں لکھتے ہیں کہ مجھے یہ دکھا کر اس شخص نے مجھے دھوکہ دے دیا، پر میں اس شخص کو کھونا نہیں چاہتی ہوں۔ انسان مجھے نئے خواب دکھا کر آج کہہ رہا ہے کہ اس کے گھر والے نہیں مان رہے۔ تو دیکھیں ثبوت آپ سب کے سامنے ہے، بس انہی کی وجہ سے میں وہ ویڈیوز بناتی ہوں
کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں. کسی کے ساتھ تعلق مت بنائیں، رشتے میں مت رہیں، کیونکہ بعد میں سب لڑکے یہی کہہ دیتے ہیں کہ ان کے گھر والے نہیں مان رہے. جب وہ محبت کرتے ہیں تب تو اپنے گھر والوں سے پوچھتے نہیں کہ کیا ہم اس لڑکی سے محبت کر لیں. جب وہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کرو، ہمارے سے ملنے آؤ، ہمیں پارک میں ملو، ہمیں فلاں جگہ ملو، جب تو وہ اپنے گھر والوں سے پوچھتے نہیں ہیں کیا میں جا کر اپنی ڈیزائر ان لڑکیوں کے ساتھ پوری کر لوں فری میں. تب تو انہیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فری میں وائف مل گئی ہے وداؤٹ ذمہ داری. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت غلط بات ہے، کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کے لیے دعا کروں گی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا دے، عطا کرے، آپ کو سکون دے، کیونکہ جو لڑکا آپ کے منہ پہ منع کر دے نا وہ کبھی نہیں مانتا. بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ مڑ کر واپس آ جائے. اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں ایسے لڑکوں کے پیچھے، اللہ کے پیچھے آئے نا، اللہ سے مانگیں، اللہ کی طرف آئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محبت بھی دے گا اور انشاءاللہ آپ کو سکون والی زندگی بھی عطا کرے گا. اور میں آپ کے لیے اسپیشل دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے دل میں رحم ڈال دے جس نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے. بہت غلط ہے، اللہ اس کے دل کو نرم کرے اور آپ کے لیے آسانیاں کرے. آمین ثم آمین. اور اب یہ لکھتی ہیں کہ آپ ہی پلیز میرے لیے دعا کریں، میں بہت پریشان ہوں، انشاءاللہ اللہ آپ کی ساری پریشانیاں ختم کر دیں. پھر ایک اور ہے، یہ لکھتی ہیں پلیز میرے لیے بھی دعا کرنا، میں ایسی عبادت کرتی ہوں لیکن بیچ میں چھوٹ جاتی ہے. تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہ دیکھیں اتنی معصوم ہوتی ہیں لڑکیاں اور اتنی شریف، انہیں چلاکیاں سمجھ ہی نہیں آتی. کیا لکھتی ہیں کہ آپ ہی ایک بہت بڑی بات ہو گئی، سرفراز کے گھر والوں نے سرفراز کا رشتہ طے کر دیا. سرفراز کوئی بچہ تھوڑی تھا جو اس کے گھر والوں نے اس کا زبردستی رشتہ کر دیا. بر خیر میں آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے، صبر دے اور آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں. آمین ثم آمین. یہ اب بات کرتے ہیں تہجد کی. تو تہجد کی نماز ساری نمازوں میں سب سے لاڈلی نماز ہے، یعنی کہ نفل نماز کی بات کر رہی ہوں. 5 فرض نماز تو ہمارے اوپر فرض ہیں، وہ تو ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے. تو تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو اپنا ٹارگٹ کبھی مس نہیں کرتی. اس تہجد کی نماز کے بعد مانگی گئی دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ پہلے عرش پر آ کر خود کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، جس کی میں مغفرت کر سکوں، جس کے گناہوں کو معاف کر سکوں اور جن کی دعاؤں کو میں قبول کر سکوں. اور پھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کو آنسر دیتے ہیں کہ ہاں ہم ہیں اللہ، تیرے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار، تجھ سے مانگنے کے لیے تیار، مغفرت بھی، دعائیں بھی اور اپنی حاجت بھی، جو اسپیشل دعا ہوتی ہے وہ بھی، جس بھی چیز کے لیے آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو پھر اللہ آپ سے بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمانے کا حکم دے دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی. اب میں آپ کو اس کے کچھ بینیفٹس بتاتی ہوں. بینیفٹس نمبر 1، اس کا فائدہ. تہجد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ چہرے کو ایسا حسن عطا کرتے ہیں کہ چہرے پہ ایک الگ ہی نور آتا ہے. اللہ چہرے پر کشش پیدا کر دیتے ہیں جو سب کو بہت پسند آتی ہے اور سب پوچھتے ہیں کہ آپ کیا لگا رہے ہیں. اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والے کو کبھی محتاج نہیں ہونے دیتے. اور نمبر 3، جو تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھاپے کے آثار پیدا نہیں ہونے دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی کمر کبھی ٹیڑھی نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا والوں کی نظر میں اسے ایسا ہی دکھاتے رہیں گے جیسے ایک جوانی میں انسان ہوتا ہے نا. ہاں تھوڑا بہت فرق لگے گا کہ اس انسان کی ایج ہے، بٹ اللہ تعالیٰ وہ آثار نہیں آنے دیں گے جو بڑھاپے میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں کریں گے نا کسی کو. اس وجہ سے آپ کے اوپر جو بڑھاپے کے سمٹمز ہیں وہ کم آئیں گے. اور تہجد پڑھنے والے کی جب موت آئے گی تو اس کو اللہ تعالیٰ ایمان پر موت جو ہے نصیب فرمائیں گے. تو اب آپ دیکھ لیں تہجد کے کتنے سارے بینیفٹس ہیں. دعا قبول ہوتی ہے، بڑھاپا نہیں آتا، بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہیں بنائے گا. اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے گا. تو اب آپ دیکھ لیں آپ کو تہجد اگر پڑھنی ہے تو کس چیز سے پڑھنی ہے. اور تہجد کی ٹوٹل 12 رکعات ہوتی ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ تہجد کا وقت کیا ہے اور اس کی کتنی رکعات ہوتی ہیں اور اس کی نیت کیسے کریں. تو تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے صبح فجر کی اذان تک ہوتا ہے، لیکن اس کا سب سے بیسٹ وقت مانا گیا ہے 2 بجے سے 4 بجے تک کا وقت. جو لوگ ڈھائی 3 یا 4 بجے تک نماز ادا کرتے ہیں تو اس وقت کو سب سے بیسٹ وقت مانا گیا ہے تہجد کے لیے. اب میں بتا دوں کہ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے
آرام کیا کرتے تھے اور ان کی آنکھ لگ جاتی تھی اور پھر وہ اٹھ کر وضو بنا کر پھر نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اگر آپ کسی کام کی وجہ سے جاگ رہے ہیں یا آپ کا کوئی کام ایسا ہے جو آپ رات میں کرتے ہیں، تو آپ بنا سوئے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو 100% اس چیز کے لیے سونا ہی سونا ہے۔ تہجد کی ٹوٹل 12 رکعت ہوتی ہیں اور ہر بار آپ کو 2 رکعت کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ چاہے آپ تہجد کی 12 رکعت پڑھیں یا پھر 2 رکعت، لیکن تہجد میں پڑھ کر 2 رکعت نفل پھر جو دعا کی جاتی ہے وہ اسے ضرور قبول کیا جاتا ہے۔ تہجد کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو اپنا ٹارگٹ کبھی مس نہیں کرتی اور سیدھا نشانے پر لگتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی اور آپ بہت پریشان ہیں، تو پھر آپ تہجد پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اب آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کتنی رکعت ہیں، کیسے پڑھنی ہے، چلو وہ بھی میں بتا دیتی ہوں۔ نیت کرتی ہوں نماز کی واسطے اللہ کے 2 رکعت نماز نفل تہجد، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ 2 رکعت کی نیت کریں اور آپ تہجد پڑھیں۔ اور تہجد میں کیا پڑھیں؟ تہجد کی ہر رکعت میں آپ نے الحمد شریف کے بعد 3 بار سورہ اخلاص اور 1 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ ہر رکعت میں سیم پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ 12 رکعت پڑھیں، اسی طریقے سے آپ 8 رکعت پڑھیں، یہ بھی آپ کی چوائس ہے۔ نہیں تو آپ الحمد شریف کے بعد سیدھا ڈائریکٹ 3 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھیں اور بس اپنی دعا کر لیں۔ بات کرتے ہیں ان وقت کی جن وقت کو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیا ہے دعائیں قبول کرنے کے لیے۔ نمبر 1، فرض نماز کے بعد۔ فرض نماز یعنی کہ جب آپ نمازیں پڑھتے ہیں، سنت، نفل، فرض، جب فرض آتے ہیں تو فرض پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے قبول فرماتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتی ہوں، پوری ڈیٹیلز میں نہیں بتاتی۔ نمبر 1، فرض نماز کے بعد۔ نمبر 2، تہجد کے بعد۔ نمبر 3، ٹریول کے وقت جب آپ سفر میں ہوں۔ نمبر 4، جب بارش ہو رہی ہو، کیوں کہتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ نمبر 5، جمعے کے دن عصر سے مغرب کے بیچ ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ شب قدر کی راتوں میں، جو رمضان میں شب قدر آتی ہیں، ان راتوں میں، ان طاق راتوں میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرماتے ہیں۔ اور جب آپ کو دھوپ اور بارش ایک ساتھ ہوتی ہوئی نظر آئے تب بھی آپ دعا بھی کریں اور اپنی مغفرت کی بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ ان وقتوں میں کی گئی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اور سجدے میں جب آپ نماز پڑھ لیں اور سجدے میں دعا کریں، اس وقت بھی آپ کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے جو انسان سجدوں میں دعائیں کرتا ہے۔ تو آپ کو میری اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ تہجد کے بینیفٹس کیا ہیں، تہجد کی رکعتیں کتنی ہیں، نیت کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی کون سے ایسے وقت ہیں جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ چلیے اب ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں جن کے ہم نام لے کر دعائیں نہیں کر پائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سب کو اولاد نرینہ عطا کرے۔ جتنے بھی بھائی بہن بے روزگار ہیں، روزی کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا رزق کھول دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال اور وسیع رزق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ جتنے بھی بہن بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت یاب کرے اور اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے۔ اور اللہ تعالیٰ جن کے بچے ابھی بولنا نہیں شروع کرے، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو بولنا نصیب فرمائے۔ اور جو بہن بھائی اپنی شادی کو لے کر پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل کو آسان کر دے۔ جو لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی ویزا لگا دے۔